ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 قسم کی عورتیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہترین عورت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بہترین عورت وہ ہے جسے شوہر حکم دے تو وہ اس کی بات مانتی ہو، جب شوہر اسے دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیتی ہو، وہ عورت اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہو۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ساری دنیا ایک متاع زندگی یعنی زندگی گزارنے کا ساز و سامان ہے، اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ عورت کو بہترین متاع اسی لیے فرمایا گیا کہ نیک بیوی مرد کو نیک بنا دیتی ہے، اور نیک بیوی اخروی نعمتوں میں سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ کی تفسیر میں فرمایا، یعنی خدایا ہم کو دنیا میں نیک بیوی دے اور آخرت میں اعلیٰ حور عطا فرما، اور آنکھ یعنی خراب بیوی کے عذاب سے بچا۔ جیسے اچھی بیوی خدا کی رحمت ہے، ایسے ہی بری بیوی خدا کا عذاب ہے۔ آج کے دور میں مرد لڑکی کا رشتہ دیکھتے ہوئے ان کا ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اس سے ملنے والے جہیز اور اس کی خاندانی حیثیت کو ہی مد نظر رکھ کر ہی رشتہ طے کرتے ہیں۔ وہ شادی کرتے وقت عورت کے بہت ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شادی کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مرد اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے، گھر میں جھگڑے اور ناچاکیاں جنم لیتی ہیں، جس سے گھر کا سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے، اور بعض دفعہ تو گھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے رشتہ کرنے سے پہلے عورت کی خوبصورتی اور مال کے علاوہ اس کے دینی لگاؤ اور عادات و اطوار کا بھی جائزہ لیا جائے، اور وہ عورتیں جن میں یہ بیماریاں موجود ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے فوراً چھٹکارا حاصل کریں، کیونکہ ان عادتوں کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اپنا گھر نہیں بسا سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، دین، خوبصورتی، مال اور حسب و نسب کی وجہ سے، اور تم دیندار عورت سے شادی کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو، یعنی اگر ایسا نہیں کیا تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگ گئی اور آخر میں تم کو ندامت ہوگی۔ اس حدیث میں کسی بھی حسین یا حسب نسب والی یا مالدار خاتون سے نکاح کی ترغیب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا معنی ہے کہ لوگ شادی کے لیے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ تو حسن تلاش کرتے ہیں، اور کچھ اچھا خاندان، اور کچھ مال کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے شادی کرتے ہیں۔ اسی آخری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں: انانا، منانا، کنانا، حنانا، حداقہ، براقہ اور شداقہ۔ انانا وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے، کیونکہ شکوہ و شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ وہ اپنے شوہر سے ہمیشہ گلا شکوہ کرتی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنی بیماری کا رونا رہتا ہے، اس سے وہ مرد تنگ آتا ہے۔ ہر وقت کا رونا رہنا، شکایت کرنا مرد کا دل عورت سے دور جاتی ہے، اور وہ مرد ایسے عورت سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 2، منانا، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے تو مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اکثر عورتوں کی ہی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بھی اپنے شوہر پر کوئی احسان کرتے ہیں یا کسی پریشانی میں ان کا ساتھ دیا تھا تو وہ ہمیشہ اس مرد کے سامنے احسان جتا جتا کے مرد کو تنگ کرتے ہیں۔ اکثر وہ عورتیں جن کا میکا سسرال سے مالی یا خاندانی لحاظ سے بہتر ہو تو ایسی عورتیں اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، کنانا، وہ عورت جو ہمیشہ ماضی کو یاد کرے، فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو ہمیشہ اپنے گزرے ہوئے اچھے حالات کو یاد کر کے روتے ہیں اور کبھی بھی حال میں خوش اور شکر گزاری کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور ماضی کا ذکر کر کے شوہر کو پریشان کرتے ہیں۔ نمبر 4، حنانا، وہ عورت جو ہر وقت اپنے سابقہ خاوند کو ہی یاد کرتی رہے
اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تو ویسا نہیں ہے۔ بعض اللہ والے مرد نیک نیتی سے کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے شادی کرتے ہیں۔ ان کا مقصد اس لاچار عورت کو سہارا دینا ہوتا ہے، لیکن آگے سے عورتیں اپنے بدمزاجی اور بد اخلاقی کی وجہ سے ایسے مردوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بلکہ اگر ان مردوں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس پر رونا دھونا اور لعن طعن اور طعنے دینا شروع کرتے ہیں، اور اپنے پچھلے شوہر کا ذکر کر کے موجودہ شوہر کو ناراض کرتے ہیں۔ ان عورتوں سے بھی کنارہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 5، ہداکا، وہ عورت جو خاوند سے ہر وقت فرمائش ہی کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اس کی طلبگار ہو جائے۔ وہ عورتیں احساس کمتری اور محرومی کا اس قدر شکار ہوتے ہیں کہ ان کو ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جو اس نے اپنے کسی دوست یا احباب کے پاس دیکھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے مالی حالات کو دیکھے بغیر فرمائش کرتی ہیں، اور شوہر دن رات محنت مزدوری کر کے اپنی بیوی کی فرمائش پورا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیوی مجھ سے ناراض نہ ہو۔ حالانکہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر کو ایک سمجھدار عورت کی طرح سنجیدہ لے کر چلائیں اور بے جا فرمائش سے گریز کریں، برآقا وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دمک میں ہی لگی رہے۔ آج کل کے دور میں یہ تقریباً ہر عورت کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے، بلا ضرورت خود کو چمکا دمکا کے میک اپ وغیرہ لگائے رکھنا اور فیشن کے نام پر دوسرے مردوں کو دکھانا۔ اسلام نے عورت کو بننے سنورنے کا حکم اور اختیار دیا ہے، لیکن صرف اپنے چار دیواری اور اپنے شوہر کے سامنے ہی وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، مگر آج کل عورت باہر جاتے ہوئے تو خوب تیار ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر وہ مرد کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے آج کل کے مرد اپنی بیوی سے زیادہ دوسری عورتوں پر نظر رکھتے ہیں۔ نمبر 7، شداقہ، وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا ہی اس کا کام ہو۔ بہت ساری عورتیں اپنی تیز زبان کی وجہ سے اپنا ہنستا بستا گھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ ہر شادی شدہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شادی شدہ زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کرے اور دوسروں کی رائے کو اہمیت دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔